ستنجو آستان روڑی سے 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے، تو چلیے آج ہم آپ کو ستنجو آستان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک دن مغلیہ دور کے گورنر سندھ ابو القاسم، جو خانہ زمانہ کے مشہور شاعر تھے، ان کی نظر سندھ کے بیچوں بیچ سکھر کے قریب واقع جزیرے پر قائم ایک چھوٹی سی ٹکری پر پڑی۔ روڑی کے کنارے جنوب مشرق میں موجود چھوٹی سی ٹکری کی قدرتی کشش نے خانہ زمانہ کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ دریا کے عین درمیان قدرتی کاریگری کے اس نمونے سے متاثر ہو کر گورنر سندھ نے اس ٹکری پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بوقت سحر سورج کی شعاؤں اور شب تاریخ میں چاند کی کرنوں نے دریائی لہروں پر پڑنے کے دل فریب نظارے نے خانہ زمانہ کو سحر زد کر دیا، اور گورنر سندھ کی قدرت کی سنائی پر اش اش کر اٹھے اور اسے اپنی بیٹھک بنانے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخ میں اس جگہ نے قاسم خوانی، جبکہ عرف عامہ میں ستنجو آستان یا 7 سہیلیوں کا آستانہ کے نام سے شہرت پائی ہے، جو سندھ کے کم ہی مقامات کو حاصل ہے۔ ستنجو آستان کے سیدھے ہاتھ پر بکھر آئی لینڈ میں لینس ڈاؤن برج، سامنے سکھر بیراج اور سادھو بیلا کی موجودگی نے اس مقام کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں اور اس کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ آستان کے الٹے ہاتھ پر انگریز دور کے دفاتر آج بھی قائم ہیں۔ اس مقام کے متعلق سینہ بسینہ چلے آنے والی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں 7 کنواری بیبیاں رہا کرتی تھیں، جنہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھیں گی اور نہ ہی کسی نامحرم مرد کو خود کو دیکھنے کی اجازت دیں گی۔ راجہ داہر کے دور میں ان 7 بیبیوں نے اوباش لوگوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری عصمت و آبرو محفوظ رکھ۔ ان کی دعا کے نتیجے میں کرشماتی طور پر ایک چٹان بیبیوں پر آ گری اور وہ اپنی آبرو گنوانے سے محفوظ رہتے ہوئے چٹان میں دب کر فانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ آج بھی ان بیبیوں کی تربت والے کمرے میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کی وجہ سے یہ مقام سندھ بھر میں ستنجو آستان یا 7 سہیلیوں کا آستانہ یا مزار کے نام سے مشہور ہوا۔ تاہم تاریخ اس روایت سے متعلق کوئی مسند ثبوت یا شواہد پیش نہیں کرتی۔ لوگوں کی اکثریت ستنجو آستان سے منسوب 7 بیبیوں کو آج بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور عوام اس مقام کو ستنجو آستان کے نام سے ہی جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ ان کے برعکس تاریخ نویسوں اور محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 7 بیبیاں کون تھیں، کہاں سے آئی تھیں۔ تاریخ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا جواب نہیں دیتی۔ 7 بیبیوں کی کہانی من گھڑت اور روایات کے بنیاد پر قائم ہے۔ ستنجو آستان سے شہرت پانے والی یہ جگہ در حقیقت قاسم خوانی ہے۔ اسے خانہ زمانہ گورنر سندھ ابو القاسم نے اپنی آرام گاہ کے طور پر چنا تھا اور اس کا نام صفہ صفا رکھا تھا۔ خانہ زمانہ چاندنی راتوں میں اس مقام پر اپنی محفلیں بھی سجایا کرتے تھے۔ تاریخی حوالہ جات سے یہ بات کی جائے تو مسلمان ہوں یا پھر غیر مسلم، دریائے سندھ کو سب ہی انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انگریز دور ہو، مغل بادشاہت ہو یا پھر موجود زمانہ، ہر دور میں سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے دریائے سندھ کو راہ گزر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ انگریز اور مغلیہ دور میں مشہور ہونے والی اکثر شخصیات کی وجہ شہرت ان کے کارنامے اور ان کی شاہکار تعمیرات تھیں۔ ستنجو آستان کے نام سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے اس مقام کی تعمیر کے لیے بھارت کے علاقے راجستھان سمیت مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر منگوائے گئے۔ آستان پر موجود قبروں کی تعمیر میں اسی پتھر اور کاشی کا استعمال کیا گیا۔ یہ پتھر مکلی، ٹھٹھا، چوکنڈی، جام لوہار، ضلع کھیرتر، سندھ و بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں تاریخی مقامات پر نظر آتے ہیں۔
تاریخ دانوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ روڑی حل دادو میں واقع کھیر تھر پہاڑی سلسلے یکساں نظر آتے ہیں۔ ستنجو آستان میں لائن سٹون نرم پتھر کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ستنجو آستان کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو اس میں مغلیہ دور کے ماہر کاریگروں نے چھوٹے اور بڑے 12 مینار تعمیر کیے، جن میں سے 4 مینار جس پر ماہر کاریگروں نے کاشی کا خوبصورت استعمال کیا۔ مسجد نما بار دری ہیں۔ 4 مینار ابو القاسم اور اس کے خاندان کی قبروں کی تعمیر کردہ پلیٹ فارم کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ 4 چھوٹے مینار لینس ڈاؤن برج کے نزدیک دوسرے پلیٹ فارم پر بھی تعمیر کیے گئے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ کاریگروں نے مینارے، حجرے اور آستان کی تعمیر میں کاشی، مضبوط ٹائلز، چونا، ریت اور پہاڑی پتھر کا خوبصورت انداز سے استعمال کیا۔ ستنجو آستان بلا شک و شبہ قدرت کی صناعی اور انسانی فن تعمیر کا شاہکار ہے، جو کہ خوبصورتی و دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دریا کے سینے پر بہتی کشتیاں چاندنی راتوں میں ایک رومان پرور سحر انگیز نظارہ پیش کرتی ہیں، جبکہ شام کے وقت ڈھلتے ہوئے آفتاب کی سرخی کا منظر بھی بھلائے نہیں بھولتا۔ دریائے سندھ کے عین وسط میں جزیرے پر قائم ستنجو آستان آج بھی اپنی خوبصورتی و دلکشی کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ستنجو آستان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اپنی مرادوں کی برآوری کے لیے ستنجو آستان پر حاضری دینے اور بغرض تفریح آنے والوں کے لیے سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ ستنجو آستان میں کم و بیش 100 چھوٹی قبریں موجود ہیں، جن پر اکبر اعظم کے دور کے رسم الخط کے کتبے نصب ہیں۔ سابق گورنر اور اس کے عزیز و اقارب کی اصل قبریں سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں تعمیر ہونے والے کمروں میں ہیں۔